بہت سے لوگ آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ امریکن جو ہیں وہ سٹیزنشپ جب آپ نے حاصل کی ہے تو وہ نیچرلائزیشن کے ذریعے سے آپ نے حاصل کی ہے. لیکن جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کے جو ہے حقوق ہے یا ان کی شہریت کے سے متعلقہ جو ریووکیشن کا پروسیس ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب ڈی نیچرلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے گرین کارڈ لینا پڑتا ہے، پھر گرین کارڈ لینے کے بعد جو ہے وہ 3 سال یا 5 سال کی بنیاد کے اوپر اپنی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور اگر وہ نیچرلائز ہو جاتے ہیں اور امریکن سٹیزن بن جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں بہت سے لوگ یہی کہیں گے جی ہاں کچھ صورتیں ایسے ممکن ہے اس قسم کی صورتیں ہوں کہ جس میں جو ہے اس کی نیچرلائزیشن کو جو ہے ڈی نیچرلائزیشن کر دیا جائے. تو اس میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص خود جو ہے وہ اپنی نیچرلائزیشن جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے. جی ہاں، یہ ایک صورت ہے، وہ بذات خود ارادتاً جو ہے اپنی نیچرلائزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور میں ابہام دور کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کے جو بیرون ملک جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. چلے پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو یہاں پہ امریکن سٹیزن تھے، اس کے بعد پھر وہ پاکستان چلے گئے اور پاکستان جا کے وہ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کا مطلب نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں ان سے یہ شروع میں کہا گیا کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ امریکن سٹیزن بھی اپنی سٹیزنشپ جو ہے وہ چھوڑ دیجئے. تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، ہم کر دیتے ہیں. انہوں نے اخبار میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اپنی خبر چھپوا لی کہ جناب فلاں فلاں شخص جو ہے اس نے اپنی امریکن سٹیزنشپ ختم کر دی. لیکن جو تعجب کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا اور امریکن جو پاکستانی آفیشلز تھے ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے اپنی سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم نہیں کروائی جا سکتی. آپ 1000 پریس کانفرنس کر لیں اور لمبے لمبے نعرے لگائیں اور کہیں کہ جی بالکل میں امریکن سٹیزن نہیں ہوں، آپ کی امریکن سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس سٹیزنشپ کو ختم کروانے کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ ہے، امریکہ میں ہے، نیچرلائز سٹیزن ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، اب میں پاکستان جاؤں گا اور وہاں پہ الیکشن لڑوں گا، تب بھی اس کی سٹیزنشپ ختم نہیں ہوتی. اسے امریکن ایمبیسی میں یا کانسلیٹ میں جا کے وہاں پہ باقاعدہ کچھ پیپر اس نے فل اپ کرنے ہیں، اس نے ان پہ سائن کرنے ہیں اور باقاعدہ ایک انٹرویو کے پروسیس سے گزرنا ہے. تو بہت سے لوگ شروع میں تو اس طریقے سے بات کو انہوں نے لپیٹا اور کہا کہ جی ہماری سٹیزنشپ جو ختم ہو چکی ہے، اب ہم نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے یا نیشنل اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا، اور خاص طور میں سمجھتا ہوں امریکن پاکستانی گورنمنٹ کو یہ اس بات کا احساس ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی نیچرلائز سٹیزن جو ہے اپنی سٹیزنشپ ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ تو ہوا والنٹریلی جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. اب کیا ان والنٹریلی کیا امریکن گورنمنٹ اس قسم کے اقدامات کر سکتی ہے جن اقدامات کے ذریعے سے اس شخص کی نیچرلائزیشن جو ختم ہو جائے، ان ادر ورڈز اس کو ڈی نیچرلائز کر دیا جائے؟ جی ہاں بالکل. ایک تو سب سے بڑی جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ مس ریپرزنٹیشن کی ہے یا پھر اس کے اندر فراڈ کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ مس ریپرزنٹیشن اور فراڈ کی وجہ سے اس کی ڈی نیچرلائزیشن ہو سکتی ہے. اب اس میں بہت سے لوگ پوچھیں گے کس قسم کا فراڈ؟ دیکھیں جو بھی فراڈ نیچرلائزیشن حاصل کرنے میں انہوں نے استعمال کیا، اگر انہوں نے گرین کارڈ حاصل کرنے میں مس ریپرزنٹیشن کی تھی اور اس کے بعد جس وقت وہ سٹیزنشپ کا انٹرویو دینے جاتے ہیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے تو پھر تو سٹیزنشپ کی نوبت نہیں آتی. لیکن اگر سٹیزنشپ وہ بن جاتے ہیں اور اس میں فراڈ ہے یا مس ریپرزنٹیشن ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس نیچرلائز سٹیزن کا جو سٹیزنشپ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے. اس کا پروسیس یہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ امیگریشن سروس جو ہے اس کو بلائے گی اور کہے گی کہ جناب ہم نے آپ تم کو نوٹس دیا ہے اور تم نے یہ فراڈ کیا تھا، یہ مس ریپرزنٹیشن تھی، اس لیے ہم تمہارا جو شہریت ہے امریکن سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ USCIS جو ہے ایک کیس بنائے گا. وہ کیس جو ہے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ
سیکیورٹی کے علم میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، جو فیڈرل جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ کارروائی شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ سٹیزن ہے اور سٹیزن شپ کے اس قسم کے معاملات کو نپٹانے کے لیے انہیں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے تھرو جانا پڑتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے کورٹ میں اس کی ڈی نیچرلائزیشن کے لیے کارروائی شروع کرے گی، اور وہ ڈی نیچرلائزیشن جو ہے وہ فیڈرل کورٹ میں ہوگی. اب یہاں پہ اس شخص کو اپنا کیس کرنے کا موقع دیا جائے گا. یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ موجود ہے. یہ نہیں کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم نے فراڈ کیا ہے اور تم نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے تو ہم تمہیں تمہاری شہریت جو ختم کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت اب جب تک فیڈرل کورٹ میں اسے اس بات کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکے. چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ کسی شخص نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے اپنی نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن میں، اور اس مس ریپرزنٹیشن کو سامنے نہیں آ سکی اور وہ شخص جو سٹیزن شپ حاصل کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی ڈیفینس ایک موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ میٹیریل مس ریپرزنٹیشن وہ کہہ رہے ہیں. میں زیادہ باریکی میں نہیں چل رہا کیونکہ قانونی یہ طریقے جو ہے وہ میں بیان کرنا شروع کر دوں گا تو پھر میرا خیال ہے پورا پروگرام اس میں گزر جائے گا. لیکن میٹیریل مس ریپرزنٹیشن سے آسان الفاظ میں مراد یہ ہے کہ اگر وہ یہ مس ریپرزنٹیشن کرنے کے باوجود بھی اس نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے، لیکن یہ ایسی مس ریپرزنٹیشن ہے کہ اس مس ریپرزنٹیشن کو کرنے کے باوجود بھی اس کو امریکن سٹیزن شپ مل جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا تعلق اس کی سٹیزن شپ سے براہ راست نہیں تھا. تو اس قسم کے ڈیفینس بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. لیکن اس تمام تمہید کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا کیا پیدائشی امریکن سٹیزن کی سٹیزن شپ جو ختم کی جاتی ہے، تو سپریم کورٹ کے حوالے سے میں نے اس کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے اور بتایا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کی سٹیزن شپ ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی بہت سی اس طرح سنائی صورتیں ہیں جس میں نے ٹریزن کا بتایا. میں نے بتایا کہ اگر وہ کسی اور گورنمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور اپنی سٹیزن شپ سے ہٹ کے وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے، اور ایسے صورتوں میں خاص طور پہ کہ جہاں پہ اگر ملٹری اس کنٹری کی ملٹری جہاں کی اس نے سٹیزن شپ حاصل کی ہے اس کی ہاسٹیلٹیز ہیں امریکہ کے ساتھ، یا جنگ ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اسکرمشز وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہوگی.